آگے سورت صافات ہے، دونوں کا ربط ذرا سا دیکھیے. سورت یاسین میں انک لمن المرسلین کا لفظ سورت کے شروع میں آیا تھا، اور سورت کے اینڈ پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے، یعنی آپ کون تھے؟ رسالت کی آخری کڑی. مرسلین لفظ کو ذہن میں رکھیے. سورت صافات میں بار بار ایک جملہ آنے والا ہے، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. دونوں کو جا کے جمع کر کے دیکھے تو لفظ مرسلین کامن ہے، یعنی چند رسولوں کی توحید کے بارے میں جنہوں نے خدمت کی اس کا ذکر ہے سورت صافات میں. پھر اس سورت میں فرشتوں کی عبادت سے روکنے کے کچھ احکامات ہیں. 9 نبیوں کی خدمات کا تذکرہ ہے جنہوں نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کو بندوں تک پہنچایا. آئیے دیکھتے ہیں. 182 آیات ہے، 37 نمبر سورہ. اس کا تھوڑا سا زمانہ نزول دیکھ لیتے ہیں. سن 6 سے 10 نبوی کے دور میں نازل ہوئی. اس دور میں مشرکین مکہ میں سے ایک بڑا گروہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتا تھا، اس کا رد ہے. اور اس صورت سے آپ کو پتہ چلے گا مخلص اور مخلص کا فرق، اور تمام انبیاء کرام مخلص تھے. پھر اسی طرح اس کے مرکزی مضمون میں توحید اور آخرت ہے. لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور مجنوں کہتے تھے، ان کو نبی کی دعوت کو ماننے کی دعوت دی جا رہی ہے. پھر اس صورت میں کچھ آیتوں کی تکرار ہے. کیسے؟ الا عباد اللہ المخلصین. دیکھیے لفظ لام پہ زبر ہے. وہ جمع روی میں کئی لوگ اس کو مخلصین پڑھتے ہیں، ہمارے اردو میں تو مخلص کہتے ہیں نا، لیکن اصل لفظ جہاں دیکھیے مخلص. 5 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے. پھر کذالک نجزی المحسنین 4 دفعہ آتا ہے، اور من عبادنا المؤمنین 4 بار، اور سلام ان کا لفظ 5 بار. اور آپ حیران ہوں گے یہ مخلص، محسن اور مومن یہ تینوں صفات انبیاء کی آئی ہیں. اب آپ نے کبھی اس بارے کو جب کبھی قرآن خوانی میں پڑھا تھا، کبھی اتنا خیال آیا تھا کہ اس میں اتنا اخلاص ہے؟ آخری لفظ تک آپ کو اس بارے میں اخلاص دکھے گا. تو قرآن کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کے اندر سے تھیمز لے کر اس کو پڑھ کر سیکھنے سے آپ کی قرآن سے دوستی ہو جاتی ہے. کسی کے ساتھ آپ زیادہ دیر رہتے ہیں نا، اب اس کی عادتوں کا پتہ چل جاتا ہے، اس کی پسند ناپسند کا پتہ چل جاتا ہے، اس کی ریئیکشن کا پتہ ہوتا ہے. دیکھنا بھی یہ بولے گی، دیکھنا بھی یہ کھائیں گے، ابھی یہ غصہ کریں گے. تو قرآن کے ساتھ دن رات کا تعلق رکھے کہ وہ آپ کو اپنے خاندان کے لوگوں سے بھی زیادہ سمجھ آنے لگ جائے. آئیے دیکھتے ہیں سورہ صافات کے شروع سے 1 سے 21 آیات. رکو نمبر 1 ہے، خالق کائنات انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا. والصافات صفا، قسم میں صف باندھنے والے فرشتوں کی، پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی، پھر ذکر اللہ کی تلاوت کرنے والوں کی. یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے، آسمانوں اور زمین میں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں، اور مشرقوں کا رب بھی وہی ہے. ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا، اور حفاظت کی سرکش شیطان سے. عالم والا کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ ہر طرف سے وہ مارے جاتے ہیں بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے. مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے بھاگے تو فوراً اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے. ان کفار سے پوچھو تو کہ کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا ان کا جنہیں ہم نے ان کے علاوہ پیدا کیا؟ ہم نے انسانوں کو لیسدار مٹی سے پیدا کیا، بلکہ تو تعجب کر رہا ہے اور یہ مسخرہ پن کر رہے ہیں. اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے یہ نہیں مانتے، اور جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کھلم کھلا جادو ہی ہے. کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور کھڈی ہو جائیں گے پھر کیا ہم سچ مچ اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم سے پہلے کہ ہمارے باپ دادا بھی؟ آپ جواب دیجئے ہاں ہاں، اور تم ذلیل بھی ہو جاؤ گے. وہ تو صرف ایک زور کی جھڑکی ہے کہ یکا یک یہ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی. یہی جزا سزا کا دن ہے، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے رہے. کیا آنکھوں دیکھا حال نہیں لگ رہا قیامت کا؟ قبروں سے نکلتے ہوئے لوگوں کو بھی آپ تصور کی نگاہ سے دیکھ لیں اور ان کے ساتھ جو آگے ہونے والا ہے. فیتھ ان ایکشن کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کرنی ہے. شیاطین اور جنات کو غیب حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں سمجھنا، اپنی زندگی کے معاملات میں نظم و ضبط پیدا کرنا ہے. یہاں تھوڑی سی بات کروں گی سورت کے نام پہ، صافات، اور اس کے بعد آپ 28 پارے میں سورت صف بھی پڑھیں گے. یہاں سے دین اسلام کا مزاج سمجھ آ رہا ہے کہ دین ڈسپلن ریلیجن ہے. 8 لائنیں بنانا، قطار میں رہنا، جوتوں کو ٹھیک طرح رکھنا، اپنی سائیکلیں اور اپنے ادھر ادھر کی چیزوں کو سیٹ کر کے رکھو،
آج یہ ایک مزاج چونکہ گوروں میں آ گیا، ان کے کاموں میں آپ کو خوبصورتی دکھتی ہے، جو بھی کام کرتے ہیں پائیداری کے ساتھ کرتے ہیں. کسی نے کہا پاکستان نے ابھی تک جہاز کیوں نہیں بنایا؟ کہا اچھا ہوا، ورنہ اب تک گر چکا ہوتا، ٹوٹ پھوٹ چکا ہوتا. آج ہمارے یہاں لوگ کیوں میڈ ان جاپان کے پیچھے نہیں بھاگتے ہیں؟ امپورٹڈ چیزوں کا کیوں ہمارے دماغوں پہ گن ہے؟ کیونکہ وہ اچھی ہوتی ہیں، وہ اسٹرانگ ہوتی ہیں. آج لوگ جاپانیز گاڑی لے لیتے ہیں، کورین نہیں لیتے. آج لوگ الیکٹرانکس میں جرمنی کی لے لیں گے، آپ کے ملکوں کی نہیں لیتے، کیونکہ ہم کام کو چل چلاؤ پہ کرتے ہیں. جس طرح ہم دنیا کے کاموں میں چل چلاؤ کرتے ہیں نا، اسی طرح اللہ معاف کرے ہم دین کے بھی کاموں میں چل چلاؤ کرتے ہیں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مخلص کی طرح، یہ بھی جملہ لکھ لیں، مخلص کسی کام سے جان نہیں چھڑا سکتا. اس کی مصیبت بھی یہی ہوتی ہے، وہ بہت کین ہوتا ہے، وہ بہت پکی ہوتا ہے، پرفیکشنسٹ ہوتا ہے، سوچ سوچ کے کام کرتا ہے. لیکن اتنا سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ کام کا وقت ہی گزر جائے. اب آگے دیکھیے رکوع نمبر 2 22 سے 74. مجرمین اور مخلصین کا انجام برابر نہیں. اخشروا الذین ظلموا، ظالموں کو اور ان کے ہمراہیوں کو اور جن جن کی وہ اللہ کے علاوہ پرستش کرتے تھے، ان سب کو جمع کر کے انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو اور انہیں ٹھہرا لو. ایسے لگ رہا جاتے ہوئے کسی کو ذرا سٹاپ، آپ ذرا سائڈ پہ آ جائیں. امیگریشن سے گزرتے ہوئے ذرا سوچیں ایسا ہو تو کیا ہوگا. کچھ لوگ بڑے آرام سے جنت کی لائنوں میں لگے ہوں گے، انہیں کہا کہ سب ذرا آپ ادھر آئیے نا. اب یہ دیکھیے گا ذرا مشرکوں اور جن کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہونے لگا. اور انہیں ٹھہرا لو اس لیے کہ ان سے ضروری سوال کیے جانے والے ہیں. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس وقت تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ وہ سب کے سب آج فرما بردار بن گئے. یعنی بڑی باتیں کرتے تھے وہ کرنے والے، وہ پہنچے ہوئے، تو آج وہ کیوں نہیں تمہیں جہنم میں جانے سے روک پا رہے. اور یہ پورے کوشچن آنسر ہیں، یعنی پورے ڈائلاگ ہے. مجھے تو ایئرپورٹ کا سین ذہن میں آ رہا ہے، آپ جو مرضی سوچتے ہوئے سنیے. وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے سوال جواب کرنے لگیں گے، کہیں گے کہ تم تو ہمارے پاس ہماری دائیں طرف سے آتے تھے. وہ جواب دیں گے کہ نہیں، بلکہ تم ہی ایماندار نہ تھے، اور کچھ ہمارا زور تو تم پر تھا ہی نہیں، بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے. اب تو ہم سب پر ہمارے رب کی یہ بات ثابت ہو چکی کہ مذاق چکھنے والے ہیں. یعنی ہم سب ڈپورٹ ہو رہے ہیں، اب ہم سب کو یہاں سے اٹھا کر جہنم کے راستے پھینکا جا رہا ہے. بس ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم تو خود بھی تو گمراہ تھے نا. کاش دنیا میں بندہ کسی کے پیچھے چلتے ہوئے یہ سوچ لے. سو آج کے دن تو سب کے سب عذاب میں شریک ہیں. ہم گناہ گاروں کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں، یعنی ہم اس کی باتوں میں آ جائیں. نہیں، بلکہ نبی تو حق اور سچا دین لائے ہیں اور سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں. یقیناً تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو. تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. اب یہ تو تھے وہ کہ جو برے انجام سے دو چار ہوئے. اب دعا کریں کہ جن کا تذکرہ آنے لگا اس میں میں بھی ہوں، آپ بھی ہوں، ہمارے گھر والے، ہمارے پیارے ہوں، اور ہمارے سب سننے والے بھی عمل کر کے اللہ سے اچھا گمان کر کے اسی گروہ میں شامل ہوں. الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ تعالیٰ کے خالص چنے ہوئے بندے. انہی کے لیے مقررہ روزی ہے، ہر طرح کے میوے اور باعزت و اکرام ہوں گے، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. دلوں میں کینہ بغض نہیں ہے، اس لیے آمنے سامنے بیٹھیں گے، محبت کا انداز ہے. جاری شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا. یہ کون سی شراب؟ جو مشروب ہے، دنیا والی شراب نہیں، گندی، جو صاف شفاف اور پینے میں لذیذ ہوگی. دنیا کی شراب پینے میں سنا ہے کہ بد ذائقہ ہوتی ہے اور گندی ہوتی ہے. نہ اس سے درد سر ہو اور نہ اس کے پینے سے بہکے. یعنی وہ ساری وجوہات ہی نہیں ہے جو دنیا کی شراب میں ہے تو وہ حرام کیوں ہوئی. اور ان کے بس نیچی نظروں والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی جیسے چھپائے ہوئے انڈے. جنتی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے. اب ذرا سا آپ تصور میں لائیے، سنیے ان کی باتیں کان لگا کر. ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو قیامت کے آنے کا یقین کرنے والوں میں سے ہے. یعنی مجھے قیامت کی باتیں سناتا تھا. کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے کیا اس وقت ہم جزا دیے جانے والے ہیں؟
اچھا اب یہ پوچھ رہے وہ کدھر گیا جو مجھے قیامت سے ڈراتا تھا. اب جس سے یہ بات کر رہا ہے وہ اسے کہے گا تم چاہتے ہو کہ جھانک کر دیکھ لو. اب ٹیلی کمیونیکیشن ہو رہی ہے سیٹلائٹ کے تھرو، ان کی فیس ٹائم شروع ہونے لگا. دیکھے گا جھانکتے ہی اسے بیچوں بیچ جہنم میں جلتا ہوا دیکھے گا. پچھلے دور میں کہتے تھے یہ میچ آپ سیٹلائٹ کے تھرو دیکھ رہے ہیں. آج سیٹلائٹ کی بھی ضرورت نہیں، ورچوئل ریئلٹی ہے. یہ یہاں بیٹھ کر دکھا رہا ہے اللہ. اور واللہ ہی قیامت کے قریب شاید ایسے کوئی کیمرے آ جائیں کہ لوگ دنیا میں کوئی جہنم نما منظر اپنے آنکھوں پہ کیمرے لگا کر دیکھ لیں. کہے گا واللہ ہی قریب تھا کہ تو مجھے بھی برباد کر دے. یعنی بال بال بچ گیا اپنے برے دوست کی باتوں سے اور بری سہیلی سے. اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیے جانے والوں میں ہوتا. کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مرنے والے ہی نہیں سوائے پہلی ایک موت کے اور ہم نہ عذاب کیے جانے والے ہیں؟ پھر تو ظاہر بات ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے. ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق دے. اب ذرا سنیے کہ یہ جو مزے لے چکے، اب دیکھو دنیا کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیا یہ مہمانی اچھی ہے؟ یا زقوم کا درخت جسے ہم نے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا رکھا ہے. بے شک وہ درخت جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے جس کے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہوتے ہیں. جہنمی اسی درخت میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے. پھر اس پر گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. پھر ان سب کا لوٹنا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف ہوگا. یقین مانو کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو بہکا ہوا پایا. آج دیکھیے ہر باطل مذہب والا اپنے باپ دادا کے نام پہ وہ مذہب نہیں چھوڑ رہا. آج جس طرح مسلمان نہیں رہے نا، تو آج کے عیسائی نہیں رہے، یہودی نہیں رہے اور ہندو نہیں رہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمارے بچے اسلام پہ عمل نہیں کر رہے، ہندو کہتے ہیں ہمارے بچے ہندوازم پہ نہیں ہے. آج کتنے ہندو ینگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم بتوں کو نہیں پوجتے. یہ بیکار باتیں ہیں. اور ان کے ماں باپ کہتے ہیں کہ ہائے ان کو کسی کی مار نہ پڑ دے. کتنے لوگ ہیں جن کا دل مانتا ہے کہ یہ قرآن سچا ہے، اسلام سچا ہے، لیکن باپ دادا، اب میں اس گھر میں پیدا ہوئی، اب میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ دوں، یہی وہاں رو رہے ہوں گے. یہی مکہ والوں کا ایشو تھا. یہ نہیں کہ نشانے قدم پر دوڑتے رہے. وہی جو حدیث ہے کہ بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے. ان سے پہلے بھی بہت سے اگلے بہک چکے ہیں جن میں ہم نے ڈرانے والے رسول بھیجے تھے. اب تو دیکھ لے کہ جنہیں دھمکایا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا، سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے. اللہ ہماری نسلوں کو بھی اس برے انجام سے بچا لے. ایمان سے متعلق ایک آیت 29 صافات. ہر کسی کو اپنے اپنے اعمال کا حساب چکانا ہے، دوسروں کی فکر سے زیادہ اپنی فکر کر لو. اب یہ جو گفتگو آپ نے سنی، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کس کی ہے. دل میں سوال تو آتا ہے نا، تو لکھیے یہ عوام اور لیڈروں کی گفتگو ہے، یہ پیروں اور مریدوں کی گفتگو ہے، یہ بھٹکے ہوئوں اور بھٹکانے والوں کی گفتگو ہے. اور دونوں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں عقل ہوتی تو تمہیں نہ سمجھاتے. کسی گاڑی کے پیچھے ایک دفعہ دیکھا تھا ڈونٹ فالو می آئی ایم لاسٹ. اب یہ تو کوئی جوک ہو سکتا ہے نا، لیکن دنیا میں کسی کے بھی پیچھے چلیں پہلے اس کو سوچئے. پیغمبروں نے دلیل کی بات کی، عوام نے آبا پرستی کی. آج ہمارا امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے. جو کام ہماری نانیاں دادیاں دین کے نام پہ کرتی تھیں ہم نے وہ کرنے ہیں. ہاں دنیا کے نام پہ ہم ان کے سب کام چھوڑ چکے. ان کی حیا ختم ہوگی، ان کی گھرداری ختم ہوگی، ان جیسے باحیا کپڑے ختم ہو گئے. لیکن جان کچھ رسموں کی بات ہے، کہتے کیا کرے، دادی اماں کرتی تھی نا، میری ساس اماں کرتی تھی، پھر تب سے میں بھی کر رہی ہوں. یہ بات ہے ادھر. اور پھر نفیس جنتوں کی باتیں آتی ہیں تو یاد رکھیے نفیس جنت میں نفیس الطبع لوگ ہوں گے، ڈیسنٹ لوگ جنت میں جائیں گے. آج لوگ آخرت پسندوں کو دیوانہ سمجھتے ہیں، کل ان کا انجام دیکھ کر حیران ہو جائیں گے. آپ نے بھی جنتیوں کی باتوں میں آیت 48 میں قاصرات الطرف کی بات سنی. نماز قصر سنی ہے، چھوٹا ہونا، میں نے کیا قصور کیا. قاصرات الطرف کہتے ہیں وہ عورت جس کی نظریں جھکی ہوئی ہوں. پرانے زمانے کی کوئی دلہن ذہن میں لائیے، شرمیلی، لجائی، باحیا. وہ نہیں کہ وہ دلہن سب سے زیادہ بول رہی ہے. جنت کی عورتیں قاصرات الطرف ہوں گی. وہ گدگدی نہیں ہوتی. نئی شادی، شوہر کے نام پر کیا چہرے پہ ایک رنگ آتا اور جاتا. شادی کے شروع کے دنوں میں شوہر کو بیوی کے تصور کے ساتھ ایک جو گوز بام آتے، وہ لڑکی کو جو فیلنگ آتی شوہر کو دیکھ کر، وہ ہوتی ہے قاصرات الطرف.
اتنی جھکی ہوئی کہ ان کو کسی اور کی ضرورت نہیں، وہ ادھر ادھر نہیں مارتی. ایک شادی شدہ عورت نے ایک موقع پہ کہا میرے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈے. ہے انا للہ. میں سمجھی انمیرڈ ہے، اس کی دوست اس کو کونی ماری، شرم نہیں آتی کیا کر رہی ہو؟ نہیں نہیں نہیں، مجھے اچھا رشتہ مل گیا تو اس کو چھوڑ دوں گی. یہ جھوک ہے. آج اتنی منہ کھول کھول کے یہ باتیں کرتی ہیں عورتیں. شادی شدہ افیئر، اس کی شادی، اس کا میاں، کچھ عرصے بعد میاں بدل گیا، ایک گھر میں رہنے والے میاں کسی کا ہو گیا، اس کی بیوی اس کا میاں، وہ اس کا میاں ہو گیا، اس سے طلاق دلائی، اس سے شادی کی، اس نے اسے دی، اس کو چھوڑ دیا. یہ اس گند کے ماحول میں آج جنت کی عورتیں گرل فرینڈز نہیں ہیں، قاصرات الطرف ہیں. اللہ ہماری بچیوں کو بھی باحیا رکھے. پھر آپ دیکھیے کہ جنتی اور جہنمیوں کے یہ مکالمے جب ہم نے سنے، سوچئے جب صحابہ نے سنے ہوں گے وہ کیا کہتے ہوں گے، ہاؤ از اٹ پاسبل. اور آج آپ کے فیس ٹائم نے اس کو پاسبل کر دیا. ایک وقت ہم سنتے تھے کہ ایسے فون آئیں گے جس میں کیمرہ ہوگا، آج آگے حیرت ہے کہ ایک نہیں 6 کیمرے، شکل وہی پرانی کی پرانی، اور ہی دن ب دن پرانی ہو رہی. نئے آئی فون لیتے ہوئے شکل بھی تو نہیں لو. سوچنے کی باتیں ہیں نا. پھر اب دیکھیے ادھر زقوم کی بات ہوئی تو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ زقوم کا ایک قطرہ اگر دنیا میں ڈل جائے ساری دنیا کے کھانوں کا ٹیسٹ ختم ہو جائے، زمین فصل پیدا کرنی چھوڑ دے. فیتھ ان ایکشن، اپنی غلطی کا ذمہ دار دوسروں کو نہیں ٹھہرانا. جیسے دنیا میں ہم کہتے ہیں نا فلاں کی وجہ سے یہ غلط کام کر رہی ہوں، تو وہاں بھی جا کے کہیں گے ان کی وجہ سے آئی ہوں میں دوزخ میں، ذرا آپ ان کو پوچھئے. تو بہتر ہے کہ دنیا میں اصلاح کر لیں. پھر دنیا کی نعمتوں کے صحیح استعمال اور شکر گزاری سے جنت کی نعمتوں کو پانا ہے. اب مخلصین کے لفظ پہ پچھلا رکوع پورا ہوا، تو اب یہاں سے آگے آن ورڈ صورت میں مخلصین کی باتیں. کون؟ رکوع نمبر 3 75 سے 113. مخلصین کی خوبیاں. سب سے پہلے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا. اچھا دل میں کیا تھا؟ ہم نے پکارا ہوگا نوح کو. یعنی اب یہ دیکھیں نا جن کو گرامر آتی ہے وہ تو بڑے خوش ہوں گے نا. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ اور نوحن، یہ ان میں فرق ہوتا ہے عربی زبان میں. بس دعا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن کے لیے چن لے. اس رمضان اور دور قرآن کے ساتھ ہی ہمارا قرآن نہ پورا ہو جائے، یہ ہماری زندگی بھر چلتا جائے. تو کیا پتہ چلا؟ اور ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا تو دیکھ لو ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں، ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا. اے مالک تو ہماری بھی دعائیں قبول فرما. اور اس کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنا دیا، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا. نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو. ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلے دیتے ہیں. وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا. اور اس نوح علیہ السلام کی تابعداری کرنے والوں میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، جبکہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لے کر آئے، بقلب سلیم. آیت نمبر نوٹ کر لیں، ابھی بات ہوگی. انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کیا پوج رہے ہو؟ یعنی سوچ دینے کا انداز ہے، یہ کیا پوج رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو تم، what are you doing؟ یعنی سوچے خود بھی کہ میں کیا کر رہا ہوں. کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ تو یہ بتلاؤ کہ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے. کیوئے سیشن میں سوال کریں کہ جواب ملے؟ نہیں، فطرت کو ابھار رہے ہیں. سول سرچنگ کوسچنز، تھاٹ پرووکنگ کوسچنز. اب آپ سوچئے کہ جب حضرت نوح کی بات ہوئی تب آگے ایک اور نبی. اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا میں تو بیمار ہوں. اس پر وہ سب اس سے منہ موڑتے ہوئے واپس چلے گئے. آپ ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ بات تک نہیں کرتے ہو؟ اب یہ کیا بتوں سے ان کو سوال کرنا ہے؟ شرمندہ کر رہے ہیں. تھوٹ پر وہ کہ دیکھو ذرا تم ان کو کیا سمجھتے ہو. پھر تو پوری قوت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے پر پل پڑے. وہ بت پرست دوڑے بھاگے، آپ کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے فرمایا تم انہیں پوچھتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو، حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک مکان بناؤ اور اس دہتی ہوئی آگ میں اسے ڈال دو. انہوں نے تو اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر کرنا چاہا، لیکن ہم نے انہی کو نیچا کر دیا. یہاں جملہ بول دوں، آگے جا کے بھول جائیں گے آپ. مخلص کے ساتھ جو برا کرنا چاہتا ہے نا، اللہ اس کے ساتھ برا کر کے مخلص کو وہی چیز عزت والی بناتا ہے. حضرت یوسف کو سوچ لیں، کنویں میں گرائے گئے، وہاں سے تخت پہ بٹھائے گئے. یہ اللہ کی شان ہے.
اور اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ اب آپ کے بچوں کی باتیں آنے والی ہیں۔ ربی حب لی من الصالحین، مانگیے نا، تبھی ہونا ہے بچہ جب ہونا ہے، گھبرائے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں بچہ نہیں چاہیے، کیا مطلب ہے؟ آپ کو ڈالر چاہیے؟ نہیں بہت سارے رہنے دیں۔ آپ کو بڑا گھر چاہیے؟ کبھی کسی نے کہا نہیں اب نہیں چاہیے گھر ہے، تو جب بچے ہیں تو اور کیوں نہیں چاہیے؟ یہ بھی امت مسلمہ کا آج ایک ڈرا بیک ہے کہ جو اولاد جن کے ہو سکتی ہے وہ بھی نہیں مانگتے، کیونکہ دوسروں کو دیکھا ہوا 2 بچے خوشحال کرانا، تو بچوں کے لیے مانگ لیجئے ربی حب لی من الصالحین۔ ابراہیم کی بڑھاپے کی مانگی بھی دعا ہے یہ۔ مایوس نہیں ہوتے مخلص، ان کو اللہ سے یقین ہوتا ہے کہ اس نے دینا ہے، اور جب دینا ہے تب دنیا نے حیران ہونا ہے۔ کیا کہا؟ اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما، تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ کوئی بگڑا ہوا بچہ نہیں، بردبار بچہ۔ اللہ جن کو اولاد کی نعمت سے دور رکھا ہے ان کو نیک بردبار صحت والے عافیت والے بچے عطا فرما۔ پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے تو اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے۔ نوٹ کریں، بچوں پہ نیکی سونپی نہیں بلکہ کیا کی، ان کے لیے وہ نیکی میں مشورہ شامل کیا، بیٹا واٹ ڈو یو تھنک۔ اور یہ آپ سب کو بھی کہوں گی، آپ جوان اولادوں کو زور زبردستی سے نہیں اب کر سکتے، یو ہیو ٹو ڈو دس۔ ہر باہر کی دنیا کے ماں باپ تو کرتے ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو ڈرتے ہی بڑا ہے، لیکن بچوں سے مشورہ، بیٹا ایسا کر لے، بیٹا آپ کی کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جو حکم ہوا اسے بجا لائیے، دیر نہ کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ غرض جب دونوں متی ہو گئے، یعنی کلمہ پڑھ لیا دونوں نے، اور باپ نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دیا، پوری تیاری ہے، یہ نہیں کہ فیک تھا سب کچھ۔ اس باپ نے اس بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا تو ہم نے آواز دی قد صدقت رؤیا یا ابراہیم، اے ابراہیم یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ ابھی تو نہیں ذبح ہوا تھا تو خواب کیسے سچا ہو گیا؟ کہ بس ابراہیم کا اتنا ہی کام تھا۔ ہمارا امتحان ارادوں کا امتحان ہوتا ہے، اللہ مخلصین سے لیتا کچھ نہیں ہے، یہ میں آپ کو سچ بتا دوں، وہ چیز بھی اپنی جگہ پڑی رہتی ہے، کام بھی نکل آتا ہے، صرف آپ ایک دفعہ نیت کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ چیز میں نے اپنا گھر بیچ کے لینی ہے، وہ گھر اللہ کا بندہ وہیں کا وہیں کھڑا، چیزیں 4 اور مل جاتی ہیں۔ ٹرسٹ می اللہ بندے سے نہیں لیتا، شرط ہے کہ آپ مخلص ہو جائیں، اور جان چھڑا رہے ہیں نا تو اللہ نے وہ بھی لے لینا جو چھپا کے رکھا، وہ چور ہی لے جائے گا، اللہ بچا کے رکھے۔ بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ اور ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام نبی کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ ایک بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی، وہ بھی بچ گیا بچہ، ایک اور بیٹے کی بھی خوشخبری دے دی۔ یہ اللہ کے مخلصین کے ساتھ لاڈ ہوتے ہیں، یہ اللہ کے لاڈلے بندے ہوتے ہیں، مخلص اللہ کے چہیتے ہوتے ہیں، اللہ کے بیلوڈ ہوتے ہیں۔ اللہ ان کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، ان کے دل میں غم نہیں دیکھ سکتا، اللہ ان کو بیمار نہیں دیکھنا چاہتا۔ آپ مخلص بن کے دیکھیے، دنیا کی جنت، اخلاص دنیا کی جنت۔ ہم نے بھی اللہ سے محبت کا وہ لذت اور وہ چاشنی اور وہ مٹھاس پائی نہیں ہے، اسی لیے دکھی ہے۔ تبھی تو چھوٹے چھوٹے کاموں نے ہمیں دنیا میں ضائع کیا ہوا ہے۔ جائیں بھاڑ میں چیزیں کر کے سارا کچھ خالی ہاتھ اللہ کے در پہ آ جائیے، اللہ آپ کو نہ بھوکا رکھے گا نہ ننگا رکھے گا، کھلائے گا بھی پلائے گا بھی پہنائے گا بھی، رونے نہیں دے گا آپ کا اللہ۔ اگر روئیں گے بھی نا تو اس کے ساتھ اللہ آپ کو سے بڑی خوشی دے گا۔ دیکھیے اللہ کی بات نبی کے ساتھ کیسے پوری ہوتی ہے۔ اسحاق کی خوشخبری دے دی اور کہا کہ وہ خالے بھی ہوں گے، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکتیں نازل فرمائی۔ ان دونوں کی اولاد میں بعض تو نیک بخت اور بعض اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والے ہیں۔ ایمان سے متعلق 2 آیتیں تھی، 81 صافات، انہ من عبادنا المؤمنین۔ محسوس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا نوح علیہ السلام سے پیار،
محبت کا اظہار. کبھی لاڈ کیے اپنے اللہ سے؟ صرف مخلص لاڈ کر سکتے ہیں، باقی تو منہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ اللہ کیا کریں، سامنا تیرا کیسے کریں گے. اور صافات 111 انہ من عبادنا المؤمنین، وہی لفظ ہے. ایمان والے اللہ کی محبت پاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت دیکھیے، کیسے اس نے نبی کی زبان سے باتیں سنائیں. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو آپ نے کہا کہ جب میں نے وہاں درخت دیکھے ہیں، اور پیچھے سورہ یاسین میں بھی آپ نے پڑھا کہ وہاں سبز درخت ہیں، تو کچھ مکہ کے لوگوں نے مذاق اڑایا کہ اچھا درخت آگ میں وہ جلا نہیں، کیونکہ انہوں نے مائکرو ویو میں چیزیں پکتی بھی نہیں دیکھی. آج آپ اور میں مائکرو ویو سے بھی اوپر جا چکے ہیں. کئی چیزیں دیکھتے میں بالکل ٹھنڈی ہوتی ہیں، آپ اس پہ چیز رکھیں وہ پک جاتی ہے. تو لکھیے یہ جنت اور جہنم کے جو قصے ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ سچ ہے. اور جو بار بار جملہ آ رہا ہے نا عباد اللہ المخلصین، یہ کون ہوتے ہیں؟ آئیے اب ذرا تھوڑا سا ان کے بارے میں جانتے ہیں. اللہ کے چنے ہوئے بندے جو رواجی دین کو چھوڑ کر سچا دین اپنا لیں. آج ہمارا انڈو پاک کا دین رواجی ہے، رسمی دین ہے، ماں باپ کے طور طریقوں کو دین سمجھتے ہیں، اور آج تک نہیں پتا کہ مخلص اور مخلص کا فرق ہے. اور مخلص کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے ساتھی بن جائیں. اللہ کے نبی کے دور میں تو وہ صحابی تھے، آج وہ کون ہے؟ حاملین قرآن، وہ مبلغ ہے، وہ امت مسلمہ ہے. اللہ ہمیں اس قابل کر دے. پھر آیت 84 میں ہم نے دیکھا بقلب سلیم، یہ کون سا ہے؟ اللہ کا مطلوب دل، شرک سے پاک، کفر سے پاک، بدعت سے پاک، کبائر سے پاک، صغائر سے پاک، اور ہوتے ہوتے نفسانی شیطانی آلودگیوں سے پاک، صاف ستھرا. پھر ہم نے اس میں حضرت ابراہیم کے بت توڑنے کا قصہ پڑھا. پتہ چلا آپ میں سے کوئی انڈیا میں رہتا ہے، کسی مندر میں جا کے بت توڑ دے. ہرگز ایسا نہ کیجیے گا، کیونکہ بت توڑنا حضرت ابراہیم کی آخری کارروائی تھی، پہلی نے. دعوت کا آغاز بت توڑنے سے نہیں ہوتا، دلوں کے بت توڑنے سے ہوتا. جب لوگ دعوت کے ذریعے توحید پر نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ایک ایسی نسل تیار کی جائے جو شرک کی فضا سے الگ ہو کر پرورش پائے. اس لیے ابراہیم سے کہا کہ اپنے بیٹے کو غیر عزیز زارعین میں چھوڑا. ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کی، لوگوں نے نہ مانا. اللہ نے کہا ان کے خمیر کے اندر شرک آ چکا ہے، جا اپنے معصوم بڑھاپے کی دعاؤں والے بچے اسماعیل کو جا کر چھوڑا. کہاں؟ اللہ اکبر. وہ کون سی چیز سے؟ جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خیر رکھی تھی. اب دیکھیں ابراہیم کا کتنا بڑا دل تھا، بیٹے کو چھوڑا ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو موسیٰ کا دل کتنا بڑا تھا. اور آپ اس سارے قصے کو جب سامنے رکھتے ہیں نا تو آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ مخلصین کی کوششوں کو اور ان کے رویوں کو اور ان کی بھی محنتوں کو ضائع نہیں کرتا. پھر یونس علیہ السلام کا قصہ داعی دین کا صبر ہے. لوگوں کے مایوس کن رویوں میں بھی ہمت نہیں ہارنی. یہ بھی اپنے لیے تیاری کر کے رکھیے. جلد بازی میں قوم کو چھوڑ چھاڑ کر آنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے اسی مچھلی کو ان کے لیے ایک حجت بنا دیا. تو لہٰذا لوگوں کے مایوس کن رویوں میں بھی ہمت نہیں ہارنی. اور مرنے کے بعد دنیا میں ذکر خیر رہنا اللہ کی رحمت ہے. کیا ہم اپنے بارے میں اس کا گمان کرتے؟ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا ذکر خیر ہوگا؟ کیا ہم اس کی دعا تو کرتے ہیں؟ کیا ہمیں اس کی امید ہے؟ دعا کیجیے اپنے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اخلاص دے کہ جس کے بعد ہم بہترین طریقے سے اپنی زندگیوں کو گزار کر جائیں. آپ دیکھیے کہ یہ ہماری جیسے انسان تھے، اولادوں والے، خاندانوں والے، فیملیز والے تھے. جو ایمان اور اطاعت میں زیادہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی مقرب ہوگا. فیتھ ان ایکشن، اللہ کے پیغام کی دعوت صبر اور تحمل سے دینی ہے. ایسی زندگی گزارنی ہے کہ اپنے بعد ذکر خیر کے سلسلے جاری کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں آنے والی مصیبتوں میں اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ.
رکوع نمبر 4 114 سے 138 نیکی کرنے والوں کا صلہ. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر بڑا احسان کیا اور انہیں اور ان کی قوم کو بہت بڑے دکھ اور درد سے نجات دی اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے اور ہم نے انہیں واضح اور روشن کتاب دی اور انہیں سیدھے راستے پر قائم رکھا اور ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والوں میں یہ بات باقی رکھی کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر سلام ہو. بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. یقیناً یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. بے شک الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو. کیا تم بال نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ وہ جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا رب ہے. لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا پس وہ ضرور عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے. ہم نے الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا کہ الیاس پر سلام ہو. ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے. بے شک لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے. ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی سوائے اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی. پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا اور تم تو صبح ہونے پر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو اور رات کو بھی کیا پھر بھی نہیں سمجھتے. دو آیات ایمان سے متعلق 122 صافات موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی تعریف و تحسین اور 132 صافات اللہ کے ہاں نبیوں کا اعلیٰ مقام. ہمارا عمل کا نقطہ کیا ہے کہ اللہ کے نبیوں کو جھٹلانے والی قوموں کے انجام سے ڈرنا اور سبق حاصل کرنا ہے اور اس سلسلے کو آگے سے آگے لے کر چلنا ہے. پھر رکوع نمبر 5 آیت 139 سے 182 مشیت الہی. دنیا کا ہر کام اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. کچھ میں رضا شامل ہوتی ہے اور کچھ میں رضا شامل نہیں ہوتی. یہی میسج ہے اس کا. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بلا شبہ یونس علیہ السلام نبیوں میں سے تھے جب بھاگ کر پہنچے بھری کشتی پر. بھلا یہ بھاگنے کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ادھر آپ کے پچھلے پارے کے اینڈ پہ کیا کہا تھا؟ بجا من اقصى المدینہ رجل یسعی. اس پہ غور کیجئے گا. کچھ کام بھاگ دوڑ سے ہوتے ہیں. ہم اللہ کے کاموں میں جتنے بھاگتے دوڑتے نا اتنے وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں. سستیاں چھوڑ کر گھبراہٹیں چھوڑ کر اگر آپ اللہ سے یہ توفیق مانگ لینا کہ اللہ ہماری استطاعت بڑھا دے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے تھوڑے سے وقت میں برکت اور آپ کے جسم کی بیماریاں تکلیفیں پریشانیاں ایسے بھاگ جائیں گی. آزما کر دیکھ لیجئے. بلکہ میں تو کہتی ہوں اگر اللہ کے راستے کی کوئی تھوڑی بہت بھاگ دوڑ نہ ہو رہی ہوتی تو شاید سارے ایڈمن بستروں پہ ہوتے. یہ اللہ کے کام کا ایک نقد تحفہ دنیا میں ملتا ہے. بیماریاں ٹل جاتی پریشانیاں ٹل جاتی. آپ کہتے نہیں ہمیں تو بڑی ہیں. نہیں آپ کو دکھ نہیں رہا. اس سے زیادہ ہونی تھی اگر آپ اپنی دنیا کی چیزوں میں پڑے رہتے. خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے راستے کی بھاگ دوڑ نصیب ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ بندوں کو اس کے راستے کی بھاگ دوڑ کا بدلہ دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں تو ملے گا بھی. پھر قرآن اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے. بس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے. بس ہم نے انہیں چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے اور ان پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا اور ہم نے انہیں 1 لاکھ بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا. یہ ہے جی 1.25 لاکھ ٹوٹکا جس سے ہمارے پاکستان اور انڈیا کے کلچر میں لوگ 1.25 لاکھ پڑھتے ہیں. انہوں نے کوئی تسبیح نہیں لی کوئی دانے نہیں لیے. ان کے پاس پیٹ میں کیا تھا آپ اور میں نہیں جانتے. لیکن لوگوں نے اس جملے سے کہ جب واپس گئے نا حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے نکل گئے تو ان پہ باقی 1.25 لاکھ لوگ ایمان لائے. پہلے کوئی نہیں تھا لایا ہوا. پہلے دن ایک بھی نہیں آتا اور آخری دن تک روم بھر چکا ہوتا ہے. یہ بھی اس میں اشارہ ہے کہ ڈونٹ لوز دا ہوپ. بہرحال یہ ہمارا انڈو پاک کلچر ہے جو قرآن پڑھے بغیر دین کی خدمت کر رہا ہے. اللہ ہماری اصلاح فرما دے. بس وہ ایمان لائے اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی. ان سے پوچھئے یعنی دریافت کیجئے کیا آپ کے رب کی تو بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں؟ نعوذ باللہ.
یا یہ کہ یہ اس وقت موجود تھے جبکہ ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا؟ آگاہ رہو کہ یہ لوگ صرف اپنی بہتان بازی کر رہے ہیں، یعنی یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، یقیناً وہ محض جھوٹے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگاتے پھرتے ہو؟ کیا تم اس قدر بھی نہیں سمجھتے یا تمہارے پاس اس کی کوئی صاف دلیل ہے؟ تو جاؤ، اگر سچے ہو تو اپنی ہی کتاب لے آؤ۔ اس کو کہتے ہیں کانفیڈنس، شو می دا ریفرنس، جو اپنی کتابوں میں سے ریفرنس لے آؤ۔ اور لوگوں نے تو اللہ کے اور جنات کے درمیان بھی قرابت داری ٹھہرائی ہے، اور حالانکہ خود جنات کو معلوم ہے کہ وہ اس عقیدے کے لوگ عذاب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ جو کچھ اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ یقین مانو کہ تم سب اور تمہارے معبودان باطل کسی ایک کو بھی بہکا نہیں سکتے سوائے اس کے کہ جو جہنمی ہی ہیں۔ فرشتوں کا قول ہے کہ ہم میں سے تو ہر ایک کی جگہ مقرر ہے، اور ہم تو بندگی الہی میں صف بستہ کھڑے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کفار تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے سامنے اگلے لوگوں کا ذکر ہوتا تو ہم بھی اللہ کے خالص بندے بن جاتے، لیکن پھر اس قرآن کے ساتھ کفر کر گئے، بس اب قریب جان لیں گے۔ اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا کہ یقیناً وہی مدد کیے جائیں گے۔ نوٹ کر لیں نصر من اللہ ہی والی آیت کو۔ اور ہمارا ہی لشکر غالب اور برتر رہے گا۔ اب آپ کچھ دن تک ان سے منہ پھیر لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے، اور یہ بھی آگے چل کر دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ سنو، جب ہمارا عذاب ان کے میدان میں اتر آئے گا، اس وقت ان کی جن کو ڈرایا گیا تھا بڑی بری صبح ہوگی۔ آپ کچھ وقت تک ان کا خیال چھوڑ دیجئے، کیونکہ ان کے دکھ میں آپ نہ کہیں دکھی ہو جائیں، اور دیکھتے رہیے، یہ بھی ابھی دیکھ لیں گے۔ پاک ہے آپ کا رب جو بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ پیغمبروں پر سلام ہے، اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ کیا خوبصورت صورت، ایمان سے ڈوبی، ویسے نہیں لگ رہا کہ شیرینی سے بھری ہوئی صورت؟ اتنے مخلصین جمع ہو گئے صورت میں، اچھی کیوں نہ لگے آپ کو مجھے۔ ایک آیت ایمان سے متعلق 148 صافات، معافی کے بعد قوم یونس کو ایمان والی زندگی ملی۔ آپ بھی کبھی کسی کی ہدایت سے مایوس نہ ہوں۔ پھر جب حضرت یونس کی بات ہوئی تو اللہ نے کہا فلولا، پس اگر وہ یہ تسبیح بیان کرنے والا نہ ہوتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ اس سے اپنے لیے عمل کا ایک نقطہ لے لیجئے۔ ہمارے کچھ معاملات ہمارے کچھ اعمال سے مشروط ہوتے ہیں، یعنی if you will do this I will do this، یعنی اللہ کی نصر اور مدد جو آتی ہے وہ کچھ کاموں کی وجہ سے آتی ہے۔ فیتھ ان ایکشن کیا ہے کہ اپنی غلطی مان کر اللہ سے نادم ہوتے ہوئے سچی توبہ کرنی ہے، اللہ سے دعا مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہونا، مشکل ترین حالات میں بھی اللہ کی مدد کا یقین رکھنا ہے۔ تو سورۃ صافات پوری ہوئی، بس صافات سے سورت کا آغاز تھا اور تسبیحات پر اختتام ہے، یعنی صفے باندھ کر نماز میں پڑھنا کیا ہے۔ لیکن دو چیزیں بتائے بغیر میں اگر اس صورت سے آگے چلی گئی تو پھر مزہ نہیں آئے گا، اور وہ کیا ہے کہ لفظ سلام کیوں آیا۔ پہلی بات نوٹ کیجئے کہ سلامن کا لفظ بتا رہا ہے کہ نبیوں کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک پورا ہمارا دین کا ایک ایشو ہے کہ صحابہ کے نام کے ساتھ کیا لگایا جاتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آتا ہے تو اسی کی وجہ سے وہ لگایا جاتا ہے۔ اور انبیاء کرام کے نام، صرف یہ جو صلاۃ السلام یا جو سلام کا لفظ ہے نا، یہ نبیوں کے ساتھ ہے، اس کی دلیل اس صورت میں مل گئی۔ دوسری بات ہے کیوں نبیوں کو سلام دینا یہ ایسے ہی ہے جیسے 21 توپوں کی سلامی دینا۔ آج ہمارے کلچر میں وہ لوگ جو قومی سطح پہ کوئی بڑا کارنامہ سر انجام کر کے دنیا سے جائیں تو ان کے ساتھ سلامیوں کا معاملہ ہے نا، انبیاء کرام کی زندگی میں دیکھا گیا کہ ان کو خاطر خواہ رسپانس نہیں ملا۔ جو وہ سوچتے تھے یا جو وہ ڈیزرو کرتے تھے لوگوں نے ان کو وہ عزت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے جہاں اور قیامت کے میدان میں کیا کہہ کر سلام علی مرسلین۔ اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا۔